بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے فعل امر بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے الحمدللہ، اور اسی طرح سے آپ نے قرآن کریم سے بہت سے صیغے فعل امر کے نکالے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی استعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آپ میں شناخت کی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس حصے میں کہ نہیں کا صیغہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل نہیں اس صیغے کو کہا جاتا ہے، اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس صیغے کے ذریعے کسی کام کو روکنے کا حکم دیا جائے، کسی کام کو کسی کام سے روکا جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ کہا جاتا ہے لا یضرب، لا یضرب یعنی اسے چاہیے کہ وہ نہ مارے، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تضرب، تم مت مارو، تو یہ لا تضرب کس طریقے سے وجود میں آتا ہے اور لا داخل ہونے کے بعد کیا عمل انجام دیتا ہے، تو ہم آپ کو فعل بنانے کا طریقہ بھی سکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ لام الف لا جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس نے کیا عمل انجام دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ فعل نہیں کی تعریف کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ فعل جس کے ذریعے بلند مرتبہ شخص کم مرتبہ شخص سے کسی فعل کے ترک کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے ہم فعل نہیں کہتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس کی تعریف تقریباً فعل امر جیسی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ فعل امر میں فعل کے انجام دینے کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ فعل نہیں میں فعل کے ترک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح بلند مرتبہ شخص کم مرتبہ شخص سے جب کہے تب نہیں کہلاتا ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ دو عمل انجام دیتا ہے لائے ناہیہ۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم فعل مضارع پر لام ناہیہ داخل کرتے ہیں، یہاں پہ لائے ناہیہ، ایک لائے ناہیہ ہم داخل کرتے ہیں فعل مضارع پر جو دو عمل انجام دیتا ہے، جو ابھی ہم دکھائیں گے۔ لائے ناہیہ داخل ہوتا ہے، یہ لائے ناہیہ یعنی لام الف لا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو دو عمل انجام دیتا ہے، پہلا معنوی اور دوسرا لفظی۔ معنوی عمل کیا کرتا ہے؟ یعنی فعل مضارع کو، مستقبل کے معنی کو ترک فعل میں تبدیل کر دیتا ہے، حکم دیتا ہے ترک فعل کا انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ معنوی عمل یہ ہے کہ لفظی عمل یہ ہے کہ یہ 1 4 7 13 14 ان صیغوں میں سے 5 صیغوں میں سے آخری حرکت کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی رفع کو ضمہ کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ تثنیہ اور جمع سے نون رفع کو گرا دیتا ہے۔ تثنیہ اور جمع سے نون رفع کو گرا دیتا ہے، اسی طرح سے جمع مؤنث کے نون کو نہیں گراتا۔ کیوں نہیں گراتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع مؤنث کا نون رفع کا نون نہیں ہوتا بلکہ اس کا اصلی نون ہے، اس لیے اس کو نہیں گراتا۔ آئیے اب صیغوں پر دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے یہ صیغے وجود میں آتے ہیں۔ یضربو، یضربو فعل مستقبل ہے، فعل مضارع ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ ایک شخص مارتا ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہم اسے واحد مذکر غائب فعل نہیں کا صیغہ بنائیں، تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ فعل مستقبل پر، فعل مضارع پر ہم ایک لام الف لا جس کو لائے ناہیہ کہتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں اس طریقے سے شروع میں، لام الف لا۔ تو اور جب یہ داخل ہوتا ہے اس پر تو کیا کریں گے؟ اس کی آخری حرکت کو، جو آپ کو صیغے بتائے ہیں 1 4 اسی طرح سے پھر 7
اور پھر اسی طریقے سے 13 تضربینا، اسی طریقے سے 1 4 7 ہو گئے. پھر اسی طریقے سے یہ اضربو اور نضربو 13 14. ان صیغوں سے آخری حرکت کو یعنی ضمہ کو یہ گرا دیتا ہے، جزم میں تبدیل کر دیتا ہے. دیکھیں جس طریقے سے یہاں پہ کیا لا یضربو ہے، تو جب لا داخل ہوا تو ہم اس کے ضمہ کو جزم میں تبدیل کر دیتے ہیں، سکون میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو. تو یہ ہو جاتا ہے لا یضرب، یعنی اس ایک شخص کو چاہیے کہ وہ نہ مارے. یعنی اس نے 2 عمل انجام دیے ہیں. معنوی عمل، مستقبل کو نہیں میں تبدیل کر دیا، فعل مستقبل کے لفظ کے ذریعے سے مستقبل میں نہیں کیے کہ اسے چاہیے کہ وہ نہ مارے، یہ امر میں تبدیل ہو گیا، یعنی نہیں میں تبدیل ہوا یہ، اور یعنی انشاء میں تبدیل ہوا. لفظی عمل کیا انجام دیا اس نے؟ لفظی عمل یہ دیا ہے کہ آخری لام الفعل کے رفع کو اس نے سکون میں تبدیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر ہے یہ یضربانے، ان 2 شخصوں، وہ 2 شخص مارتے ہیں. ہم نے چاہا کہ اسے نہیں کا صیغہ بنائے تو لائے ناہیہ اس کے شروع میں لے آئے، اور جب لائے ناہیہ اس کے شروع میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ آخر سے ہم نے بتایا کہ تثنیہ اور جمع کے جتنے بھی صیغے ہیں جہاں پہ نون رفع موجود ہے وہاں سے یہ اس کے آخر سے نون کو گرا دے گا. تو ہم نے اس کے نون کو گرا دیا تو یہ کیا بنا؟ لا یضربا، یعنی ان 2 شخصوں کو چاہیے کہ وہ نہ ماریں. بس معنوی عمل بھی انجام دیا اور لفظی عمل بھی انجام دیا ہے. پھر اس کے بعد ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل مضارع مستقبل. یعنی کیا؟ یعنی وہ تمام شخص مارتے ہیں. ہم نے چاہا کہ اسے نہیں کا صیغہ بنائیں تو کیا کیا؟ اس کے شروع میں ایک لام الف لا لے کر آ گئے، یہ ہو گیا لا یضربونا. تو اب ہمیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم قانون بتا چکے ہیں کہ لائے ناہیہ جب داخل ہوتا ہے تو جہاں پر نون رفع ہو یعنی تثنیہ کے جتنے صیغے ہیں اور جمع کے صیغوں سے یہ نون رفع کو گرا دیتا ہے، اس لیے اس کو گرا دیا. تو کیا بن گیا؟ لا یضربو. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہاں پر ایک الف کا اضافہ بھی کرتے ہیں تاکہ یہ یاد رہے کہ یہ واو جمع کی علامت ہے، اس کا اصلی واو نہیں ہے. تو یہ ہو گیا لا یضربو، یعنی ان شخص سب کو چاہیے کہ وہ نہ ماریں. اسی طرح سے ہے لا تضربو. اب یہ ہے تضربو، ہم نے چاہا کہ اسے نہیں کا صیغہ بنائیں تو لا ناہیہ اس کے شروع میں لے کر آئے اور آخر کو ہم نے ساکن کر دیا کیونکہ یہ چوتھا صیغہ ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. لا تضرب ہو گیا، آخر کو ساکن دے دیا، یعنی اس ایک عورت کو چاہیے کہ وہ نہ مارے. اسی طرح سے تثنیہ کے صیغے میں بھی ہم لائے ناہیہ اس کے شروع میں لگائیں گے، اور جب لائے ناہیہ شروع میں لگائیں گے تو آخر سے چونکہ تثنیہ ہے نون رفع کو گرا دے گا. جب نون رفع گرا دیا تو بن گیا لا تضربا، یعنی ان 2 عورتوں کو چاہیے کہ وہ نہ ماریں. پھر اس کے بعد ہے یضربنا، یعنی وہ سب عورتیں مارتی ہیں. اس کے آخر میں بھی ہم لائے ناہیہ لے آئے. جب لائے ناہیہ اس کے آخر میں شروع میں لگایا تو یہ بن گیا لا یضربنا. اس کے آخر سے یہ جو نون ہے یہ نہیں گرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رفع کا نون نہیں ہے بلکہ یہ جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، اس وجہ سے یہ یہاں سے نہیں گر سکتا. پھر اس کے بعد ہے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ. واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے تضربو. ہم نے چاہا کہ اسے نہیں کا صیغہ بنائے تو لائے ناہیہ اس کے شروع میں لگایا اور آخر میں چونکہ 7واں صیغہ ہے اس کو ہم نے کیا کیا؟ سکون میں تبدیل کر دیا. لا تضرب، یعنی تو ایک شخص مت مار، یہ مطلب ہو جائے گا. تضربانے تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل مستقبل. ہم نے چاہا کہ اسے نہیں کا صیغہ بنائے تو کیا کیا؟ لائے ناہیہ اس کے شروع میں لگا دیا. جب لائے ناہیہ اس کے شروع میں لگا تو آخر سے نون رفع کو اس کے گرا دیتا ہے تو یہ بن گیا لا تضربا، یعنی تم 2 شخص مت مارو. اسی طریقے سے تضربونا جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل مستقبل. لائے ناہیہ اس کے شروع میں لے کر آئیں گے تو یہ بن جائے گا، پھر اس کے نون رفع کو ہم گرا دیں گے آخر سے کیونکہ لائے ناہیہ رفع کو گرا دیتا ہے تو بن گیا لا تضربو. جس طرح سے ہم نے یہاں پہ الف لگایا تھا جمع مذکر غائب کے صیغے میں، جمع مذکر حاضر کے صیغے میں بھی ہم
واو کے ساتھ ایک الف لگا دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واو جمع کا ہے، اس کا اصلی نہیں ہے۔ لا تضربو یعنی تم سب مت مارو۔ اب ہے تضربینا یعنی تو ایک عورت مارتی ہے۔ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ ہم نے چاہا کہ اسے نہیں بنائیں تو لائے ناہیہ اس کے شروع میں لگا دیا اور اس کے آخر سے نون رفع کو اس کے گرا دیا، تو بن گئی یہ لا تضربی۔ اس طریقے سے لا تضربی بن گیا، یعنی تو ایک عورت مت مار۔ پھر اسی طریقے سے ہے یہ تضربانے، تم دو عورتیں مارتی ہو، لا ناہیہ اس کے شروع میں لے کر آئے اور آخر سے اس کے نون اعرابی کو ہم نے گرا دیا، نون رفع کو، تو بن گئی یہ لا تضربا یعنی تم دو عورتیں مت مارو۔ اسی طریقے سے جیسے وہاں پہ تھا مذکر مخاطب تثنیہ میں۔ اب آپ دیکھیں تضربنا، تم سب عورتیں مارتی ہو، ہم نے چاہا کہ اسے لا نہیں بنائے تو لا ناہیہ اس کے شروع میں لے کر آئے، لیکن آپ دیکھیں اس پر یہ کوئی عمل نہیں کرے گا، اس کے نون کو نہیں گرا سکتا۔ کیوں؟ جیسے یہاں پر لا یضربنا میں جمع مؤنث کا نون چونکہ اس کا اصلی ہے، یہاں جمع مؤنث مخاطب میں بھی نون اس کا اصلی ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے، اس لیے چونکہ یہ نون رفع نہیں اس لیے اس کو نہیں گرائے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیں اضربو، ہم واحد مذکر واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ ہم نے چاہا کہ اسے نہیں بنائیں تو لا ناہیہ اس کے شروع میں لے آئے، لا اضرب، اور آخر کو اس کے ساکن کر دیا، تو بن گیا یہ لا اضرب یعنی مجھے چاہیے کہ میں نہ ماروں، لا اضرب۔ اسی طرح سے یہ ہے نضربو، جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے اس کے شروع میں بھی ایک لا لگایا اور آخر کو ہم نے اس کے ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا لا نضرب، یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم نہ ماریں۔ پس عزیزان محترم، عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے یہاں پر فعل نہیں بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ یہ صیغے مجموعی طور پر اس طرح سے بن گئے ہیں: لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، لا اضرب، لا نضرب۔ ایک مرتبہ اس کے قانون کو واپس دیکھ لیجئے کہ قاعدہ کیا ہے اس کا، جب بھی لا ناہیہ فعل مستقبل پر داخل ہوتا ہے تو دو عمل انجام دیتا ہے، معنوی عمل اور لفظی عمل۔ معنوی عمل کیا کرتا ہے؟ ترک فعل کا حکم دیتا ہے، یعنی فعل مستقبل کو انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے، مستقبل کے لفظ کے ذریعے سے مستقبل میں روکتا ہے کام سے، یہ ہے اس کا کام۔ اور لفظی عمل کیا کیا اس نے؟ لفظی عمل دیکھیں 1 4 7 13 14 صیغوں میں سے یہ آخری حرکت کو یعنی ضمے کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اسی طرح تثنیہ اور جمع سے نون رفع کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی ہوگا، لیکن جمع مؤنث کے نون کو نہیں گراتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نون رفع نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا اصلی نون ہوتا ہے، اس لیے اس پر کوئی عمل انجام نہیں دیتا۔ بس ہمارا یہ درس یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔